فرمایا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود نہ بنائیے گا ورنہ آپ ذلیل اور رسوا ہو کر بیٹھ رہیں گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کہ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کیا کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، اللہ تعبدوا، نہیں عبادت کرو گے تم مگر اس کی، یہ فیصلہ ہے۔ یہ خبر دینا نہیں ہے، بلکہ جیسے آپ کسی چیز پر زور ڈالنے کے لیے، انفسائز کرنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں، بھئی دیکھو میں کہہ رہا ہوں تم کو یہاں بیٹھے رہنا ہوگا، اسے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، بلکہ آپ ہدایت کر رہے ہیں یہاں بیٹھے رہنا۔ اس بات پر زور ڈالنے کے لیے آپ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم بتا رہے ہیں تم یہیں بیٹھے رہو گے، تو یہ خبر نہیں بلکہ ہدایت ہے۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم عبادت نہ کرو گے مگر اس کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان ہوگا۔ یہ حقوق کی جب بات آ رہی ہے تو سب سے بڑا حق جس کا ہوگا پہلے ذکر اسی کا آنا چاہیے نا، سمجھ میں آیا نہیں؟ سب سے پہلا حق اور سب سے بڑا حق جس کا ہوگا پہلے ذکر اس کا، اس کے بعد نمبر 2 پر جس کا حق آئے گا نمبر 2 پہ اس کا ذکر آئے گا، پھر جن کے حقوق بعد میں ہوں گے ان کا ذکر بعد میں آنا چاہیے۔ ترتیب یہی ہوگی نہیں ہوگی؟ اب آپ دیکھیں ہمارے ساتھ جن کے بھی حقوق ہیں وہ جب ہی تو ہیں جب ہم زندہ ہوں، اگر ہمارا وجود ہی نہیں ہے تو دوسروں کے حقوق ہی ہمارے اوپر کہاں سے آئیں گے؟ وجود ہمارا جو ہے وہ پہلے، ہمارا وجود کہاں سے آیا؟ ظاہر ہے کہ کہیں گے اللہ نے دیا، وہی ہے وجود دینے والا، اور وجود دینے والا بھی، اور وجود کو سنبھالنے کے لیے، زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں بھی اسی کی دی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلا حق اور سب سے بڑا حق کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا نہیں ہوا؟ اچھا صاحب، اس کے بعد ہمارا وجود جو ملا وہ کس ذریعے سے ملا؟ ہم دنیا میں آئے تو کس ذریعے سے آئے؟ ماں باپ کے ذریعے سے، سمجھ میں آیا؟ تو دوسرا حق کس کا ہوا؟ ماں باپ کا، اس لیے کہ وجود دینے والے اگر اللہ ہیں تو ذریعہ وجود ماں باپ ہے، تو نمبر 2 پر ماں باپ کا ذکر آنا چاہیے۔ کامن سینس کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن حکیم میں حق بتلائے ہیں وہاں پہلا حق اپنا، نمبر 2 پر حق والدین کا، اور والدین کا اپنا حق اس طرح سے ایک دوسرے سے جوڑا ہے کہ گویا یوں کہیے کہ بیچ میں کوئی اور کسی کا حق آتا ہی نہیں۔ اللہ کے بعد، اسی واسطے علماء اس بات پر متفق ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے ماں باپ کا آتا ہے، بشرطے کہ اس سے اللہ کا حق جو ہے وہ متاثر نہ ہو رہا، ورنہ پہلا حق متاثر ہو گیا تو دوسرا حق کہاں ادا کریں گے؟ ہمیں نہیں۔ تو والدین کا حق جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہاں پہلے اس کی آیت کو پڑھیں پھر میں اس کے بعد بتلاؤں گا۔ فرمایا کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم عبادت نہ کرو گے مگر اسی کی، اور والدین کے ساتھ احسان ہوگا۔ احسان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ احسان کے معنی ہے خاص لمٹ جو ہے مقرر اس سے آگے نیکی کرنا، یہ احسان کو یاد رکھیے۔ اسی واسطے آپ کہتے ہیں بھئی آپ کو میرے اوپر بڑا احسان ہے، کیا مطلب؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے ذمہ نہیں تھا، مگر آپ نے وہ نیکی کی ہے، وہ آپ کی ذمہ داری میں نہیں تھی۔ وہ بات ذمہ داری میں اگر کسی کی ہوتی، ڈیوٹی ہوتی، کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ وبالوالدین احسانہ کے معنی کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرنے کے معنی یہ ہے کہ تم ترازو لے کر مت تولنے لگ جاؤ کہ بس میرے ذمہ تو اتنا ہے، اتنا اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ احسان کا لفظ لانے کے معنی یہ ہے کہ کوئی لمٹ اس کی نہیں اس نیکی کی جو تم کو کرنی ہے والدین کے ساتھ۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ منزل مقرر کر دو گے، کہ فاصلہ طے کر دو گے کہ یہاں تک میں چلوں گا والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے، اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ فرمایا کہ بیانڈ اینی لمٹ، یہ ہے وہ احسان کے معنی کہ نیکی جو کی جائے گی اس کے کوئی لمٹ نہیں ہوگی، لمٹ تم مقرر کر لو، اس سے آگے جانا پڑے گا تم کو نیکی کرنے کے لیے۔ یہ ہے والدین کے ساتھ احسان کا لفظ اس لیے لائیں، ورنہ کوئی یہ معنی نہیں جو ہمارے یہاں اردو میں بولا جاتا ہے کہ بھئی بڑے نے کسی چھوٹے پر مہربانی کی تو حضرت نے آپ نے بڑا احسان فرمایا، وہ نہیں، بلکہ یہ کہ لمٹ سے آگے نیکی کرنا، اس کو احسان کہا گیا۔ اسی واسطے
تو میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں، اگر یاد ہوگا صرف اشارہ دے رہا ہوں، جہاں عدل کا ذکر آیا تھا یاد ہے، میں نے وہاں بھی کہا تھا احسان کا لفظ، تو احسان میں نے وہ حدیث یاد دلائی تھی، حدیث عمر کہ جس میں نماز کے وقت میں احسان کے کیا معنی ہے، ظاہر ہے کہ وہ احسان کیا ہوگا، وہ اللہ اور بندے کے درمیان بندے کی طرف سے احسان ہے۔ سمجھ میں آیا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان کیا ہے، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو سکے تو یوں سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ اگر یہ نہ ہو تو نماز تو ہو جائے گی، مگر ظاہر ہے کہ نماز میں وہ رونق نہیں ہوگی۔ تو لمٹ سے آگے اس نماز کے درجے کو بڑھانے کے معنی کیا ہے، اسی کا نام احسان ہے، نماز کا احسان یہ ہے، تو بندے کی طرف سے احسان ہے اس رشتے پر جو بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ تو یہاں احسان سے مراد وہ نہیں کہ بڑا کسی چھوٹے پر نیکی کر وہ مہربانی کر رہا تو اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو وبالوالدین احسانا، آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تک ماں باپ جوان رہتے ہیں، تندرست رہتے ہیں، ہاتھ پاؤں چلتے پھرتے ہیں، آواز بھی کام دے رہے ہیں، خوب کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، پہنا بھی رہے ہیں، سارے نخرے ہمارے جو ہیں جھیل رہے ہیں، تب اگر ان کے ساتھ اچھائی کی تو بھی بے شک اچھائی ہے، مگر سمجھا جائے گا کہ بھئی ماں باپ کا کھا رہا ہے تو کھا بھی رہا ہے، سمجھ آئے نہیں۔ لیکن خاص طور پر جس وقت ماں باپ کی خدمت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ کون سا وقت ہے؟ وہ وقت ہے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا اما یبلغن عندک، تمہارے پاس رہتے ہوئے جب وہ بڑھاپے کو دونوں یا ان میں سے ایک پہنچ جائے، تو میں ہو سکتا ہے دونوں کی عمر کا فرق ہو، تو دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لهما اوف، تم ان کو اوف بھی مت کہنا، یہ مطلب نہیں کہ اوف نہ مت کہنا اور سب کچھ کہہ لینا۔ اسی بات سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے نیچے بھی کوئی بات ہوتی اللہ تعالیٰ اس کو بھی فرما دیتے، سمجھ میں آیا؟ اسی لیے اگر اف نہیں بل ہوں کہہ دیا، علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی میں داخل ہے، اتنا درجہ، یعنی کیا مطلب، اپنی ناگواری کا اظہار جس سے ان کو اذیت ہو، وہ کوئی عمل بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ یہ دو تو ہو گئیں نیگیٹو میں ہدایتیں، منفی، یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا، پھر کرنا کیا ہے؟ فرمائے وقل لهما قولا کریما، بڑے ادب کا انداز اختیار کرنا ان کے ساتھ بات کرنے میں، قولا کریما، بڑے مؤدب الفاظ ہونے چاہیے ان سے بات کرنے کے واسطے۔ واخفض لهما جناح الذل، تو میں نے کہا کہ نیگیٹو دو باتیں بتلائی تھی، منفی، پازیٹو اور مثبت تین باتیں بتلائی جا رہی ہیں۔ بات کرو ادب کے ساتھ کرو، سامنے آؤ، تمہارا معاملہ اور برتاؤ اور ان کی خدمت میں حاضری ہو تو کس طرح ہو، واخفض لهما جناح الذل، کہ اپنے بازوؤں کو عاجزی اور خاکساری سے ان کے سامنے جھکا دو۔ جھکانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تن کر نہیں جاؤ، اکڑ کر مت جاؤ ان کے سامنے، بلکہ عاجزی کے ساتھ جانا چاہیے، نیاز مندی کے ساتھ جانا چاہیے، اور وہ قول سے اس طرح ادب ہونا چاہیے، عمل سے اس طرح ادب ہونا چاہیے۔ اب تیسری چیز ایک اور ہے، وہ ہے دل، فرمایا کہ دل سے بھی غافل نہ رہو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، مہربانی کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر جاؤ۔ جھکنا وہ نہیں کہ باقاعدہ سجدہ میں کرنے چلے جائیں، وہ مراد نہیں، مراد یہ اکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے دل سے یہ بات کہتے رہنا، خداوندہ ان دونوں پر ایسا رحم فرمانا جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ مہربانی کی۔ کیا یاد دلایا؟ اپنے بچپن کو یاد کرو ان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت۔ ایک وقت وہ تھا کہ تم ان کے محتاج تھے، انہوں نے تمہارے ساتھ کیسی محبت شفقت کا معاملہ کیا، آج یہ تمہاری مدد اور تمہاری خدمت کے محتاج ہیں، تمہیں وہی عمل کرنا چاہیے جو انہوں نے تمہارے ساتھ اس وقت کیا تھا۔ یہ ہے وہ نقطہ، اس دعا کے ذریعے سے اس بات کو سمجھانا مقصود ہے۔ چنانچہ وہ مجھے واقعی یاد آیا کرتا ہے، کسی ایک ہندو کا ایک واقعہ کہ صاحب وہ ہندو جو تھا بیچارہ، وہ اپنے جوان بیٹے سے، بوڑھا ہو گیا وہ خود، اور جوان بیٹے سے وہ پوچھنے لگا ایک روز، بیٹے یہ کہ سامنے کیا بیٹھا؟ اور اس نے کہا بابا کوا بیٹھا۔ اور تھوڑی دیر میں پھر پوچھنے لگا یہ کیا بیٹھا؟ انہوں نے کہا کوا بیٹھا۔
अच्छा भाई। फिर तीसरी मर्तबा थोड़ी देर में फिर पूछा ये क्या बैठा, मैंने कहा तो था कौवा बैठा है। अच्छा था। चौथी मर्तबा फिर उसने थोड़ी देर के बाद पूछा बेटा ये क्या बैठा, अजी कहा तो है कौवा बैठा कौवा बैठा। कहने लगे बेटे यहां को आ। बुलाया और अपनी एक किताब खोली डायरी, और डायरी खोल के उसे बताया कि देख एक दफा की बात है, फलानी तारीख को तू मेरी गोद में पड़ा हुआ था, बच्चा था, और तूने 100 मरतबा मुझसे पूछा था बाबा ये क्या है, और मैंने कहा था कौवा है, और 100 मरतबा कहने पे भी मुझे गुस्सा नहीं आया था, नागवारी नहीं हुई थी। चौथी मरतबा मेरे पूछने में तुझे गुस्सा आ गया। ये इसलिए अल्लाह सुब्हानहू, मैं कह रहा हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला बचपन क्यों याद दिला रहे हैं। आज ये तेरे मोहताज हैं, कल तू इनका मोहताज था, तो इन्होंने तो कभी माथे पे बल नहीं डाला था, तो आज तू क्यों माथे पे बल डालेगा इनकी खिदमत करते वक्त या इनकी दिलदारी करते वक्त। इस पर मुझे जिसकी वजह से मैंने तफसीर मंगाई है, मुझे वो अशार याद आ गए थे इस आयत को पढ़ते वक्त। बाकी अहकाम तो फिर बतलाऊंगा, लेकिन वो ज़हन से न निकल जाए। अल्लाह मियां जो हमसे गलती हुई हो इस सिलसिले में उसको माफ फरमाए। हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन है बड़ी अहम बात ये। कहां पर है? हाँ। ये है एक शख्स ये तफसीर कुर्तबी के हवाले से ये वाक़या बयान किया कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने आकर ये कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने मेरा माल ले लिया, मेरे बाप ने मेरा माल ले लिया है, ये शिकायत की आकर। आपने फरमाया बुलाओ, बुलाओ अपने बाप को। वो बुलाने चला गया। वो उधर गया, इधर हज़रत जिब्रील हाजिर हुए और आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब ये और उसका बाप आ जाए तो आप उसके बाप से ये पूछिए कि तेरे दिल में क्या बात आई थी जो जिसको तूने जुबान से भी अदा नहीं किया, खुद तेरे कानों ने भी उस बात को नहीं सुना, वो क्या बात थी, यह आप उससे पूछ लीजिएगा। चुनाचे वो थोड़ी देर में वो आ गए दोनों बाप बेटे। तो आपने उससे पूछा बाप से कि ये बेटा तुम्हारे ताल्लुक से शिकायत कर रहा है कि तुमने इसका माल ले लिया, क्या बात। उस बाप ने कहा या रसूल अल्लाह, आप इसी से पूछ लीजिए कि मेरा ये माल जो है मैं इसकी खाला और फूफी और अपनी जात के अलावा मैं कहां खर्च करता हूं। आपने फरमाया बस इतनी बात, मतलब ये कि ये कोई ऐसा मसला था जिसकी शिकायत आनी चाहिए, यह आपने फरमाया। मतलब ये कि ये इस मुकदमे के अंदर और केस के अंदर कोई जान नहीं है। उसके बाद आपने उससे फरमाया तुम्हारे दिल में कोई बात आई थी जिसको तुमने जुबान से भी अदा नहीं किया, कानों ने भी तुम्हारा नहीं सुना, वो क्या बात थी। तो वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम जब भी हाजिर होते हैं आपके पास कोई ना कोई बात आपकी तरफ से ऐसी आ जाती है कि जिससे हमारे ईमान में ताकत और कुव्वत पहुंचती है आपके ताल्लुक से। मेरे तो वाकईतन मुंह से वो लफ्ज नहीं निकले थे, मेरे कानों ने भी नहीं सुने थे, मगर आपको अल्लाह ने बतला दिया, तो अज़ाहिर है कि आपकी नबूवत की बात है। तो आपने फरमाया, उसने कहा कि हाँ या रसूलल्लाह, मेरे जहन में कुछ बात आई थी। फरमाया हमको सुनाओ। उसने कहा कि या रसूलल्लाह, कुछ शेर थे, अशार, पोएम, पोएट्री, कुछ भी कहिए आप उसे, जो मेरे दिल में आए थे मगर मुंह से नहीं निकले। फरमाया हमको सुनाओ क्या थे वो अशार। ये हैं वो शेर। ग़ज़वतुका मौलूदन वमुन्तुका याफ़िआ तुअल्लु बिमा अजनी अलैका व तुनहलु। उसने कहा कि मैंने तुझे